سورہ بنی اسرائیل کا یہ رکوع شرک کی نفی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، خرچ میں اعتدال جیسے اہم مضامین اس رکوع میں شامل ہیں۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں بھی یہی بات کہی گئی کہ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ دل میں ان کو بوجھ سمجھ رہا ہے، اوپر سے شو نہیں کر رہا۔ دل میں جو آنا ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے، دین کی اصل روح ہے۔ اس کے مطابق تو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو کہہ دو کہ جتنا ضرورت سے زائد ہے یہ خرچ کرو۔ محاورہ ہے نا کہ اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر گنجے کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے تو اپنا سر کھجا دے گا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نظام کو چلاتے ہوئے کہ اس کو میں دوں گا تو یہ اعتدال میں رہے گا اور اس کو دوں گا یہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع سورہ بنی اسرائیل ہے، جو کہ قرآن مجید کی 17ویں سورت ہے، اور آج ہم اس کے رکوع نمبر 3 کو اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھیں گے۔ ناظرین، سورہ بنی اسرائیل کا یہ رکوع شرک کی نفی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، مسافروں اور مساکین کو ان کے حق یعنی ان کی مدد کرنا، خرچ میں اعتدال اور دنیا میں مخلوق کے درمیان رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت کا ہونا جیسے اہم مضامین اس رکوع میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، میں سورہ مبارکہ کے اس تیسرے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ عزت کے ساتھ پیش آنا۔ ان دونوں کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے محبت کے ساتھ اپنے پر بچھائے رکھو۔ تمہارے دلوں کی کیفیت تمہارے رب کو خوب معلوم ہے۔ اگر تم نیک سرشت ہوگے تو یاد رکھنا اللہ توبہ کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے، اور قرابت دار، مسکین اور مسافر کا بھی حق ادا کرو، لیکن بے جا خرچ نہ کرنا۔ بے شک بے جا خرچ کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو ہمیشہ سے اللہ کا ناشکرہ ہے۔ اگر تمہیں ان کو دینے سے معذرت کرنی پڑے اس لیے کہ تم خود ابھی اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہو تو ان سے معذرت بھی نرم لہجے میں کرنا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لینا اور نہ ہاتھ بالکل کھلا چھوڑ دینا کہ پھر ملامت زدہ اور تھکے ہارے ہو کر بیٹھے رہو۔ بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع بڑے اہم مضامین۔ سب سے پہلے تو جو میرے لیے بہت اس میں دلچسپی کی بات بھی یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے، اپنے حق بندگی کے ساتھ حق بندگی کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا، اور یہاں بھی وہ مقام پھر ایک بار آ رہا ہے، اور غالباً یہ چوتھا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سہیل صاحب۔ اصل میں یہ مقام جو ہے یہ ایک اسلامی معاشرے کی بنیادوں کا پتہ دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اسلام کی نظریاتی بنیاد توحید ہے، لہذا دوسرے رکوع کے آغاز میں بھی یہی بات کہی گئی کہ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور چوتھے رکوع کے آخر میں بھی سارے اس مقام کو کلوز اسی پر کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ ٹھیک۔ وہاں خاص طور پر ایک قریش کے خاص شرک کا ذکر ہے کہ
کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، لیکن اول و آخر سود ہی کی کنڈمنیشن ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک جو بات کہی گئی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو. ایک پوائنٹ میں یہاں پہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ والدین کو ہمیشہ اپنے سے اونچا دیکھتے ہیں، سمجھدار دیکھتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں، ساری زندگی ہم ان کو اپنے سے بڑے مقام پر دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ بڑھاپے کی ایج کو آ جاتے ہیں، ہمارے لاشعور میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ یہ تو سمجھدار ہے، لیکن وہ ضدی ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن ان کے اندر آ جاتا ہے، وہ کسی بات میں بات نہیں مانتے بغیر کسی وجہ کے. تو اس موقع پر جب اب بچہ ہے، وہ انہی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو وہ ان کو کوئی بات سمجھاتے اس کا اگر لہجہ متغیر ہو جاتا ہے تو کیا یہ اف میں آئے گا؟ ان کو اف نہ کہو. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً حکم تو یہی ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ والدین کوئی انسان اف تک کہے گا، اصل میں یہ کلمہ بیزاری ہے، یعنی کہ ان کی اس سے بیزار ہو کے. ٹھیک کیا نا، اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک. اس کا عملی جو ظہور ہے وہ اس کے بعد ہے کہ وٹ ایور، ایک تو بیزار نہیں ہونا ان سے، اور ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، جو مرضی کرے وہ. یعنی ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے رہنا ہے. اچھا جی 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 ٹھیک صحیح. اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہمیں اس کے بعد کوئی بات. بالکل ٹھیک. یعنی سورہ لقمان میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہاں پر لمیٹیشن دی گئی ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں تو فلا توتے ہوا، لیکن وہاں بھی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن انہیں دنیا میں ان کو معروف طریقے سے کمپنی دیتے رہو. یعنی ان کے جو حقوق ہے وہ ساکت نہیں ہوئے. خدمت ان کا حق ہے، رسپیکٹ ان کا حق ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے حقوق ساکت نہیں ہوتے. تو اگر وہ کوئی الٹی سیدھی بات کہیں یا ایسی کوئی بات ہو کہ جس سے آپ کو جھرجھری آئے، تو صبر کرنا ہے وہاں پر اور بس ادب کے ساتھ کھڑے رہنا. سر ایک طرز عمل یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات والدین بوڑھے ہیں، بچہ ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ان کا ہر چیز کا دھیان رکھ رہے ہیں، دل میں اس کے نا اس کڑن ہے، یہ کیا چادر گندی ہو رہی ہے، صوفہ کپڑا بہت نیا تھا اور کیا کہتے ہیں یہ صوفے کپڑا خراب ہو رہا ہے، یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کو کیا پتا کہ کتنی مشکل سارا پیسہ بنایا جاتا ہے، یہ ساری سہولتیں بڑی مشکل سے آئی ہیں، ہم نے تو بڑی سادی زندگی پہلے گزاری ہے. دل میں یہ کیفیت ہے، لیکن اوپر سے ظاہری اثر بالکل اس کا ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ ہے وہ زبان سے وہ کبھی کہہ دیتا ہے بھائی کی کر رہے ہو، لیکن وہ ان کی ہر طرح ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دل میں بھی بڑا نا جوش و خروش سے. دونوں طرز عمل کو یہ بات بھی اصل میں عزت کے ساتھ کہنی ہے، ٹھیک مسکراتے ہوئے کہنی ہے، ٹھیک لہجہ سخت نہ ہو. ٹھیک. لیکن جو دل میں کڑن کر رہا ہے فیل، وہ اللہ معاف کر. آگے آ رہا ہے نا وہ اس میں کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. یعنی کہنے کا مقصد میرا یہاں پہ یہ ہے کہ وہ دل میں ان کو نا بوجھ سمجھ رہا ہے، اوپر سے شو نہیں کر رہا. ایک دل میں جو آنا ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے. ٹھیک. یعنی اگر اس کا کوئی اظہار ہوگا تو پھر اس پر پکڑ ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اب 3 ایسے قرابت دار، مسکین اور مسافر، ان کا جو ہے اس کے حق کا ذکر ہے. قرابت دار میں رشتہ دار ہے، مسکین میں اور مسافر. اصل میں کیا ہے کہ والدین کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں والدین کے حقوق کا ذکر تو کئی مقامات پر آیا ہے، ٹھیک. لیکن اس کی سب سے زیادہ تفصیل یہیں پر ہے. ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ اگر وہ بڑھاپے کے پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو، ٹھیک. اور انہیں ڈانٹو مت، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو، ٹھیک. اور پھر اپنے پر بچھائے رکھو. یعنی یہ محاورہ جو ہے یہ مرغی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے پروں تلے سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے. اس کی حفاظت کی خاطر پر وہ محاورہ استعمال کیا گیا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم عاجزی کے ساتھ اپنے پر ان کے لیے بچھائے رکھو. ٹھیک. یعنی پر بچھانا اردو زبان میں بھی ایک محاورہ ہے، جی آیا نو کہنا جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے پر بچھانا. تو اس کا حکم یہاں پر دیا گیا ہے. ٹھیک. البتہ یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر غیر ارادی طور پر تم سے کچھ کمی بیشی ہو جائے یا تمہیں سختی کرنی پڑ جائے
یہ بھی تو ایک بڑی عجیب، آپ نے جن باتوں کو ذکر کیا ہے ان میں ایک اس سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ والدین بوڑھے شوگر کے مریض ہیں اور پرہیز نہیں کرتے. ٹھیک. اب بچے کو تو انسان ڈانٹ کے کہہ دیتا ہے لیکن والدین کو تو ڈانٹنے کی اجازت نہیں. اب ان کے بینیفٹ کی یہ چیز ہے کہ ان کو اس سے روکا جائے. تو اگر آپ سختی سے ان سے کوئی چیز ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تو جانتا ہے نا آپ ان کے بینیفٹ کیری کر لیں. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خوب جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا غفور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ان کی نیت کو لے گا، ان کے ایکٹ کو نہیں لے گا. ایکٹ ان کے فائدے کے لیے ہے نا، نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بالکل ٹھیک. اور سر اس سے آگے اب آ رہا ہے کہ قرابت دار اور مسکین اور مسافر کا حق تو یہ اس پہ آپ کیسے اس کو؟ والدین کے حقوق ہیں لیکن ان کا کیا ہے، صرف مالی حق ہے کہ قرابت داروں کی مالی مدد کی جائے، یہ ان کا حق ہے. لیکن والدین کے صرف مالی مدد نہیں ہے، حقوق ہیں. یعنی اصل میں والدین کے آپ حقوق آپ یوں سمجھیں کہ اصل میں پے بیک ہے. جو بچپن میں انہوں نے اتنا کیا اس کے لیے اب وہ الٹا ہو گیا. یعنی ایک وقت تھا کہ میں کھا نہیں سکتا تھا، میرے والدین نے مجھے اسپون فیڈ کیا. میں پی نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھے پلایا. میں کروٹ نہیں لے سکتا تھا، انہوں نے مجھے کروٹ دلائی. میں اٹھ نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھے اٹھایا. ٹھیک ہے. میں چل نہیں سکتا تھا تو انہوں نے مجھے اٹھا کر ایک جگہ دوسری جگہ لے کر گئے. تو کمزور تھا میں تو سہارا دے کر چلایا، اور بڑے پیار سے شوق سے. پھر یہ کہ انہوں نے یعنی اگر میں نے وامٹ کی تو میری والدہ نے یوں کر کے میری وامٹنگ صاف نہیں کی، حالانکہ بدبو تو میری وامٹنگ میں بھی تھی. بالکل ٹھیک. اب اصل میں یہ سارا کچھ پے بیک کرنا ہے. وہ کھا نہ سکے تو انہیں کھلانا، پی نہ سکے تو پلانا، سہارا کے بغیر چل نہ سکے تو سہارا دینا، یہاں تک کہ اگر انہیں کندھوں پر اٹھانا پڑے تو بھی اٹھانا. اور اگر وہ خود واش روم نہ جا سکے تو انہیں لے کے جانا، اور اگر خود طہارت نہ کر سکے تو طہارت بھی کرانا. اس میں ظاہر ہے کہ والدہ کو طہارت جو ہے وہ میرے بہاف پر میری بیوی کرائے گی، لیکن وہ ذمہ داری میری ہے. بالکل ٹھیک. یہ کہ میری بیوی کو ذمہ داری نہیں ہے، وہ میری ہیلپر ہے. آئی شوڈ بی گریٹفل ٹو ہر کہ وہ میرے حصے کا کام کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اصل میں یہ سارا پے بیک ہے. ٹھیک. اور جو باقی ہیں جو جن چینوں قرابت دار ان کو تو مالی امداد ہے صرف، ان کو اور کچھ بھی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مالی امدادی سے معاملہ آگے چلا گیا. اچھا مالی امداد انسان کہاں سے کرتا ہے؟ سرپلس سے کرتا ہے. ٹھیک. اچھا اب سرپلس جو ہے جب انسان کے پاس زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر شو آف کرنا چاہتا ہے، پھر وہ فضول خرچی ہو جاتی ہے. فضول خرچی کے بھی دو ہیں الفاظ عربی زبان میں. ایک اسراف، وہ ہے کسی ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. کپڑے میری ضرورت ہے لیکن میں 20 جوڑے رکھوں کپڑوں کے، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. تبذیر کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں خرچ کرنے کی. ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی، صرف اپنی عمارت کے اظہار کے لیے، چودراہٹ کے اظہار کے لیے، روب ڈالنے کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں. یعنی آپ شادی کے موقع پر گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ ایک آدھ بلب زائد لگا دیں، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ گھر کا آدمی تو اس کے تو پاؤں جو ہیں وہ ناپے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہاں سٹیپ ہے. لیکن اگر مہمانوں کی آسانی کے لیے آپ 2-4 بلب اور لگا دیں، کوئی حرج نہیں. لیکن 8 میل کا راستہ جو ہے اس پر آپ کنکو میں لگائیں کہ بڑی سڑک سے لے کر اور پھر گاؤں تک اور گھر تک جو ہے وہ روشن ہو. اور آتش بازی ہو رہی ہے. اور آتش بازی ہو رہی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں. اور ایک انتہائی غیر انسانی کام یہ بھی ہوتا ہے کہ نوٹ لٹائے جاتے ہیں، جو غریب لوگ عام طور پہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چوٹ بھی لگتی ہے اس میں. بڑا ایک ٹھیک ہے. اور اسی میں یعنی اگلی چیز کیا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ کہ جو آپ کو 20 ڈشز سرو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے لیے وہ کمکمے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے. یہ ہے اصل میں جو یہاں اس کا تبذیر کا کہا گیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیاطین کے بھائی ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اس لیے کہ سورۃ مائدہ میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر ہے وہاں فرمایا انما
یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرتا ہے، بالکل ٹھیک، اور یہاں بھی بغض اور یہاں تبغیض بھی بھی بغض و پیدا عداوت کرتے ہیں۔ پیدا ہوگی، تو پھر یہ ہوگا، اس کو کہا کہ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ لیکن سر اگر جس طرح بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے، وہ خرچ کر دیا، تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ کیا اگر وہ اپنے ملازمین کا بھی اچھا خیال رکھتے ہیں، ان کی عزت نفس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، پھر اصل میں جو دین کی اصل روح ہے اس کے مطابق تو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، ٹھیک کہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو کہہ دو کہ جتنا ضرورت سے زائد ہے یہ خرچ کر دو، ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ضرورت سے زائد تو پھر خرچ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اگر فرض کریں کس سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی ضرورت مند مانگنے ہے لیکن ہے ہی نہیں اس کے پاس، انسان خود بھی خالی ہاتھ ہے، اگرچہ میں ایک وضاحت یہاں پر کر دوں، اس کے ساتھ ہی ایڈٹ کر لیں اس کو، کہ یہ دین کی تعلیم ہے اونچے درجے کی، لیکن بہرحال زکوٰۃ دینے کے بعد باقی جو مال بچتا ہے اس کو قانونی طور پر ہمارا دین ہماری ملکیت قرار دیتا ہے، لیکن اس میں بھی جو ڈیزائرڈ ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہاں ضرورت ہو خرچ کیا جا سکے۔ خرچ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اگر کسی سے کوئی مانگا جاتا ہے کچھ اور اس کے پاس خود بھی نہیں ہے، اب یا وہ دینے سے قاصر ہے اس وقت یا ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو وہ پھر کیا کرے؟ وہ اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ یعنی یہاں اصل میں ایک اور سچویشن زیر بحث ہے ٹھیک کہ اما تورضن عنہم ابتغاء مرضات ربک فقل لہم قولا میسورا، یہ کیا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس آف اینڈ آن آتے رہتے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کبھی آپ کے پاس بھی نہیں ہے، ہاں وہی چیز، لیکن وہ اس امید سے آتے ہیں کہ آپ دیں گے، اور اگر آپ نہیں دیتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اوائڈ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، وہ پھر یعنی وہی جیسے والدین کا معاملہ ہے کہ وہ ضد کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہ کیا ہے، وہ ضد کرتے ہیں، اس پر انسان کو غصہ آتا ہے، اس پہ بھی ٹیمپر لوز نہیں کرنا، قل لہم قولا میسورا، تو ان سے نرم بات کرو۔ بالکل ٹھیک، یعنی ان کی دل آزاری نہ کرو۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندھ دو، استعارہ ہے، اور اسی طرح یا بالکل کھلا ہی نہ چھوڑ دو، اس بارے میں پھر کیا کہا جائے گا؟ اس میں میانہ روی کی تلقین ہے، ٹھیک، یعنی ہاتھ جو ہے وہ گردن سے بندھ گیا ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے کنجوسی کے لیے کہ وہ جیب میں نہیں جا رہا، ٹھیک، تو نہ تو کنجوس بن جاؤ اور نہ ہی ہاتھ اتنا کھلا چھوڑ دو کہ خود درماندہ حال ہو کر رہ جاؤ۔ سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس میں ہمیں یہ چیز بڑے اعتدال سے ملتی ہے کہ ایک صحابی آئے، اصل میں وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ میں، تو وہ باغ اتنا گھنا تھا کہ چڑیا پھنس گئی، اور نماز میں ان کو توجہ ادھر ہوئی اور دل بڑا خوش ہوا کہ واہ بڑا گھنا باغ ہے میرا، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کم کرو، اس نے کہا جی میں آدھا دیتا ہوں، آپ نے کہا اور کم کرو، اس نے کہا میں 1/3 دیتا ہوں، آپ نے فرمایا الثلث کثیر، تیسرا حصہ بھی بہت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر پورا مال لے کے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا۔ اس کی ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایمرجنسی تھی، بالکل ٹھیک، اور وہ دوسرے صحابی کا معاملہ ایک عام حالات میں تھا، لیکن اصل چیز کیا ہے جو اگلی فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ آج تو تم جوش میں آ کر جو ہے اپنا سب کچھ دے بیٹھو، پھر بیٹھے رہ جاؤ، اور پھر تم درماندہ حال ہو کر تنگ دست ہو کر بیٹھ جاؤ، اور پھر اپنے کیے پر ریگریٹ کرو، پھر ساری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چیز آگے پھر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اب رزق کا کسی کا کم ہونا اور کسی کا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کا یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ہی مشیت ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی ہماری کوششیں صبح سے شام تک جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن جو بھی رزلٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر کوئی زیادہ کسی کے پاس ہے تو اس کی عقل کا نتیجہ نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس کم ہے تو اس کی بیوقوفی کا رزلٹ نہیں ہے۔ کیا ایسے ہی پھر اس کا مطلب ہے؟ ایسے ہی ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو محنتی آدمی ہے اور سمجھدار آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ رضا دیتا ہے، اور جو احمق آدمی ہے، فضول خرچ ہے، اس کے مال میں کمی آتی ہے۔ یہ نارمل، اللہ تعالیٰ دیتا اللہ ہی ہے، اس کو بھی۔ لیکن سر صلاحیتیں بھی تو اللہ دیتا ہے نا۔ ایک بندے کا دماغ تیز چلتا ہے، وہ اچھی پلاننگ کر لیتا ہے، ایک کا اللہ تعالیٰ نے دماغ ہی وہیں پہ رکھا ہے۔ سب کے باوجود یعنی ایک آدمی وہ بڑا ذہن ہے اس کا اچھا، جیسے قارون نے کہا تھا نا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اپنے علم کے بل بوتے پر ملا ہے۔ کاروبار کیا ہے؟
چند فیصلے ہوتے ہیں نا، کس چیز کا کاروبار کرنا چاہیے ٹائمنگ اور ڈیسیجن، اور کہاں سے مال خریدنا چاہیے اور کب خریدنا چاہیے اور کہاں بیچنا چاہیے اور کب بیچنا چاہیے، یہ چند فیصلے ہیں کہ جو اگر آپ صحیح کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، لیکن دیتا اللہ ہی ہے۔ اچھا، دوسری اس میں جو خاص بات ہے، اور یہ قرآن مجید میں ہر مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتا ہے تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس بات کا ذکر ضرور کرتا ہے، بالکل ٹھیک، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ یعنی عام طور پر مانا جائے کہ محاورہ ہے کہ خدائی ونڈ تے محمدی ونڈ، خدائی ونڈ نہیں ہوتی ہے، یعنی اس محاورے کے اندر ان بلٹ ہے کہ خدائی ونڈ نہیں ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کرتے ہیں تو عدل انصاف کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے کہ میں اندھا بہرا نہیں ہوں، یعنی میں خاص اعتدال رکھتا ہوں اپنے لحاظ سے، یعنی اس نے یہ پوری کائنات کا نظام بھی تو چلانا ہے نا۔ بالکل ٹھیک، یعنی اگر وجہ سے محاورہ ہے نا کہ اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا، بالکل ٹھیک، ہاں، اگر گنجے کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے تو اپنا سر کھجا دے گا، سارا زخمی کر کھول دے گا، زخم کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نظام کو چلاتے ہوئے کہ اس کو میں دوں گا تو یہ اعتدال میں رہے گا اور اس کو دوں گا تو یہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اس نے ایسا کسی کو ایسا اتنا نہیں دے دینا کہ جو اس پوری نظام کو تلپٹ کر دے، لہذا وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی اپنے لحاظ سے اعتدال سے دے رہا ہے اور نظام دنیا کا چل رہا ہے، ہم ہر لحاظ سے ہماری آزمائش ہے۔ یہی اصل میں اس کو جا کر 26ویں پارے میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ جو اونچ نیچے یہ کیوں ہے۔ وہاں اس کو بتایا گیا سخرین، کہ اگر سارے لوگ خوشحال ہو جاتے پھر کام کیسے چلتا، پھر کام کیسے چلتا، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بنے گا؟ کون بھرے گا پانی۔ یعنی مغرب میں جو یعنی اب کیوں مغرب کی کمپنیاں مشرق میں آ کر تھرڈ ورلڈ میں آ کر اپنی فیکٹریاں لگاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں جو لیبر کے ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہیں، بہت زیادہ، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہاں سستا ہے، یہاں سستا ہے۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے بالکل ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ کچھ کو تنگ دست رکھتا ہے اور کچھ کو صاحب ثروت بنا دیتا ہے، پھر صاحب ثروت ان سے کام لیتے ہیں تو اس سے پہیہ بھی چلتا ہے گاڑی کا اور دونوں کو رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی ایک مشکل موضوع کو ہمارے لیے آسان بنایا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ اسی طرح ہمارے میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو اور لمبی عمر اس کو اللہ تعالیٰ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور عمر میں برکت رکھی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اور ہمارے میں سے ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ معاشرے میں امن و سکون ہو۔ تو اس کی بڑی عام سی چیز ہے اسراف اور تبذیر۔ اگر ہم دو چیزوں پہ قابو ڈال لیں گے، اسراف یعنی اگر ہم اپنی ضرورتوں کو اتنا رکھیں گے جتنی ہماری ضرورت ہے، اور اپنی ضرورت سے زائد اللہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو دے دیں گے جن کو ان کی ضرورت ہے، تو بہت ہمارا بینک بیلنس، جو کہ اس دنیا میں نہیں، بینک بیلنس ایک آخرت میں بھی ہے، وہاں رقم جمع کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اجر کے مستحق بھی ہوں گے۔ اور تبذیر یعنی کہ وہ چیزوں پر خرچ جن میں ہمیں خرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں مال خرچ کر کے لوگوں کی نفرت، حسد اور دشمنی، عداوت اپنے پاس لے کر معاشرے میں بے سکونی پیدا کر کے ہم اس عادت کو چھوڑ کے سکون کی طرف جا سکتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔